قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں صرف وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ آیت حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے متعلق ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے اور فرشتوں سے ان کے نام بتانے کا کہا تو فرشتے اس آزمائش میں ناکام ہو گئے۔ اس موقع پر فرشتوں نے اللہ کی تعریف کی اور اپنی عاجزی کا اظہار کیا کہ انہیں صرف وہی علم ہے جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ فرشتوں نے اپنی لا علمی کو تسلیم کیا اور اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ ہی علیم، سب کچھ جاننے والا اور حکیم، حکمت والا ہے۔ اس آیت میں فرشتوں کی عاجزی اور اللہ کی علمیت و حکمت کو بیان کیا گیا ہے۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا اور پھر فرشتوں کو ان اشیاء کے نام بتانے کے لیے کہا تو وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے۔ اس کے جواب میں فرشتوں نے کہا، فرشتوں نے اللہ کی پاکیزگی کا اعلان کیا، یعنی اللہ ہر عیب، غلطی اور کمی سے پاک ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کی حکمت اور علم لامحدود ہے۔ فرشتے اپنی لا علمی کا اعتراف کرتے ہیں کہ انہیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے انہیں سکھایا ہے۔ یہ بات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسانوں سمیت تمام مخلوقات کا علم محدود ہے اور اللہ کا علم کامل اور لامحدود ہے۔ انکا انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے اللہ ہے کی دو اہم صفات کا ذکر کیا، علیم یعنی سب کچھ جاننے والا اور حکیم یعنی حکمت والا۔ اللہ کا علم اور حکمت دونوں لامحدود ہیں اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو کیا سکھانا اور کیا دینا ہے۔ عاجزی اور اعتراف حقیقت۔ فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا اور اللہ کی عظمت کو تسلیم کیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی لا علمی کو تسلیم کرنا چاہیے اور اللہ کی قدرت کو پہچاننا چاہیے۔ اللہ کا علم کامل ہے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، چاہے وہ زمین میں ہو یا آسمان میں۔ یہ آیت ہمیں اللہ کی علمیت کی وسعت کا احساس دلاتی ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے ہے، باہر نہیں۔ حکمت کا اظہار۔ اللہ نہ صرف علیم ہے بلکہ حکیم بھی ہے، یعنی وہ ہر فیصلے اور عمل میں حکمت رکھتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ کس کو کیا سکھانا ہے اور کس کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی قدرت کا اعتراف۔ اس آیت میں فرشتوں نے اللہ کی قدرت اور علم کا اعتراف کیا جو ہر مخلوق کے لیے ضروری ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی قدرت اور علم پر ہمیشہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ کی پاکیزگی۔ فرشتوں نے اللہ کی پاکیزگی کو تسلیم کیا اور کہا کہ اللہ ہر کمی اور نقص سے پاک ہے۔ مخلوقات کا علم محدود ہے۔ فرشتوں نے اپنی لا علمی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ انہیں صرف وہی علم ہے جو اللہ نے سکھایا ہے، یعنی مخلوقات کا علم محدود ہے جبکہ اللہ کا علم کامل ہے۔ اللہ کا علم اور حکمت۔ اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے، یعنی وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر کام میں حکمت رکھتا ہے۔ عاجزی اور اعتراف حقیقت۔ یہ آیت ہمیں عاجزی کا درس دیتی ہے کہ ہمیں اپنی محدودیت کو تسلیم کرنا چاہیے اور اللہ کی قدرت کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اللہ کی قدرت اور علمیت کا شعور۔ فرشتوں نے اللہ کی عظمت اور علم کو تسلیم کیا اور ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی علمیت اور قدرت کی کوئی حد نہیں ہے اور ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ طالب علم اور استاد کی مثال۔ جیسے ایک استاد اپنے شاگردوں کو ایک موضوع پر مکمل علم سکھاتا ہے، لیکن جب امتحان کا وقت آتا ہے تو کچھ شاگرد اپنی محدودیت کا اعتراف کرتے ہیں کہ انہیں صرف وہی علم ہے جو استاد نے سکھایا۔ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ جانتے ہیں وہ استاد کی عطا کردہ تعلیم ہے۔ اسی طرح فرشتوں نے اللہ کے سامنے اعتراف کیا کہ ان کے پاس جو علم ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ کمپیوٹر پروگرامر اور صارف کی مثال۔ جیسے ایک کمپیوٹر پروگرامر
ایک پیچیدہ سافٹ ویئر تیار کرتا ہے اور جب صارفین اسے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ صرف وہی فنکشنز استعمال کر پاتے ہیں جو انہیں سکھائے گئے ہیں۔ جب ان سے مزید تفصیلات پوچھی جائیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ انہیں اتنا ہی علم ہے جتنا ان کو سکھایا گیا ہے۔ فرشتوں کا یہ کہنا کہ ہمیں صرف وہی علم ہے جو تو نے ہمیں دیا ہے، اسی طرح کا اعتراف ہے۔ نقشہ ساز اور معمار کی مثال، جیسے ایک معمار کسی بڑے منصوبے کا نقشہ تیار کرتا ہے اور جب دوسرے لوگ اس منصوبے کی تفصیلات جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اپنی محدودیت کو تسلیم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اتنا ہی جانتے ہیں جتنا نقشہ ساز ہے نے انہیں بتایا ہے۔ اسی طرح فرشتوں نے کہا کہ ان کا علم صرف اللہ کی طرف سے ہے اور وہ اپنی حد سے آگے کچھ نہیں جانتے۔ ڈاکٹر اور طبی محقق کی مثال، جیسے ایک ماہر ڈاکٹر اپنے ساتھیوں کو ایک نیا طریقہ علاج سکھاتا ہے اور جب وہ ساتھی اس نئے طریقے کا سامنا کرتے ہیں تو اعتراف کرتے ہیں کہ ان کے پاس صرف وہی علم ہے جو انہیں سکھایا گیا ہے۔ اسی طرح فرشتوں نے کہا کہ ان کے پاس کوئی اضافی علم نہیں، صرف وہی علم ہے جو اللہ نے انہیں دیا ہے۔ نتیجہ، ان مثالوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فرشتوں نے اللہ کی عظمت اور اپنی محدودیت کا اعتراف کیا۔ یہ بات ہمیں بھی سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں عاجزی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا علم محدود ہے اور اللہ کا علم کامل اور لامحدود ہے۔ یہ آیت علم کی قدر اور اللہ کی حکمت کا ادراک کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ آج کے دور میں جب انسان نے علم کے میدان میں بے پناہ ترقی کر لی ہے، یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تمام علم کا حقیقی سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم سائنس، ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں کتنی بھی ترقی کر لیں، اصل علم وہی ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ جدید دنیا میں جہاں انسان اپنی علمی صلاحیتوں پر فخر کرتا ہے، یہ آیت ہمیں عاجزی کا درس دیتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ہمارا علم محدود ہے اور اللہ کا علم لامحدود ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے معاملات میں ہماری فہم محدود رہتی ہے، چاہے وہ کائنات ہو یا کائنات کے اندر کے معاملات کے راز ہوں، انسانی زندگی کی گہرائیاں ہوں یا دنیا کے دیگر پیچیدہ مسائل۔ یہ آیت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے علم پر نازاں ہونے کے بجائے اللہ کی حکمت اور قدرت کا اعتراف کریں اور اپنے علم کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کریں۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ علم کی اہمیت کے باوجود عاجزی کو برقرار رکھنا ضروری ہے، کیونکہ سب کچھ جاننے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ کی علمیت اور حکمت، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور اس کا علم لامحدود ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان کا علم محدود ہے اور ہمیں اللہ کی علمیت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ عاجزی، فرشتوں نے اپنی محدودیت کا اعتراف کیا اور اللہ کی علمیت کے سامنے عاجز ہو گئے۔ ہمیں بھی اپنے علم اور کامیابیوں کے باوجود عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور اللہ کی عظمت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ علم کی اہمیت، اس آیت سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ علم کا حصول بہت اہم ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصل علم اللہ کے پاس ہے اور ہم جو بھی جانتے ہیں وہ اللہ کی ہدایت ہے، عطا ہے۔ اللہ کی پاکیزگی، فرشتوں نے اللہ کی پاکیزگی کا اعلان کیا، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ ہر عیب اور کمی سے پاک ہے اور ہمیں بھی اللہ کی عظمت کو سمجھ کر اس کی پاکیزگی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اعتراف حقیقت، فرشتوں نے اپنی لا علمی اور محدودیت کا اعتراف کیا، جو ایک اہم سبق ہے کہ ہمیں اپنی محدودات کا ادراک رکھنا چاہیے اور اللہ کی قدرت اور علمیت پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے اللہ، ہمیں نفع بخش علم عطا فرما اور ہمیں عاجزی کرنے والے عبادت گزاروں میں شامل فرما جو تیری قدرت اور علمیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے علم کو غرور کا ذریعہ نہ بنا، بلکہ اسے تیری رضا اور حکمت کے لیے وسیلہ بنا، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو اپنے علم کو تیری راہ میں استعمال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں وہ علم عطا فرما جو ہمارے لیے نفع بخش ہو، اور ہمیں اس علم سے فائدہ دے
جو تو نے ہمیں سکھایا ہے اور ہمیں علم اور فہم میں اضافہ عطا فرما اور ہمیں ہر علم اور عمل میں مخلص بنا۔ آمین۔